چھڑیا سلطان مدینے والے سبحان اللہ قابل صدقان زیر شان دوستو، گزشتہ جمعۃ المبارک سے میں آپ کی خدمت میں فن حدیث اور علوم حدیث سے متعلق گفتگو کا آغاز کر چکا ہوں۔ ایک دو باتیں آیا مبارکہ سے متعلق اور پھر انشاءاللہ العزیز اسی مضمون کو آگے لے کے چلیں گے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الا الذین تابوا، جو لوگ توبہ کرتے ہیں میری بارگاہ میں صدق کے دل کے ساتھ معافی مانگتے ہیں، من بعد ذالک، جو کچھ ہو گیا اس کے بعد، غلطی ہونے کے بعد، گناہ ہونے کے بعد، گناہ کا مرتکب ہو جانے کے بعد، جب جو لوگ توبہ کرتے ہیں اور اس کے بعد واصلہ ہو اور اپنی اصلاح کروا لیتے ہیں، اپنے آپ کو درست کر لیتے ہیں، اپنے اعمال و اعمال درست کر لیتے ہیں، اعمال سنوار لیتے ہیں، تو فرمایا فإن اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم، بہت ہی بخشنے والا رحیم۔ مثال مبارک سے متعلق بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی جا سکتی ہے، مگر میں صرف حاضری کی خاطر ایک دو باتیں عرض کر کے آگے چلوں گا۔ اللہ پاک نے یہاں یا ایھا الذین آمنوا نہیں فرمایا، یہاں کیا فرمایا؟ الا الذین تابوا، جو لوگ توبہ کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا میں توبہ کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ جب یا ایھا الذین آمنوا والوں کو توبہ کہا جاتا ہے تو وہ توبہ خاص لوگوں کی توبہ ہوتی ہے، ایمان میں آ جانے کے بعد جو انہوں نے روحانی ترقی کرنا ہوتی ہے، روحانی منزلیں طے کرنا ہوتی ہیں، قرب اللہ کی طرف جانے جنہوں نے بڑھنا ہوتا ہے، ان کے لیے توبہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور میں بار بار کرتا ہوں، توبہ تین قسم کی، عام جیسے عام لوگوں کی توبہ، خاص لوگوں کی توبہ، خاص و خاص لوگوں کی توبہ۔ جب یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا جاتا ہے تو وہ خاص و خاص لوگوں کو خطاب کیا جاتا ہے۔ میرے جیسے لوگوں کی توبہ، خاص لوگوں کی ایماندار اور اللہ کی قرب اللہ والوں کے لوگوں کی توبہ میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ایک الگ موضوع ہے، اس لیے میں صرف حاضر رکھواؤں گا، مگر اللہ پاک ارشاد کرتا ہے کہ الا الذین تابوا، تم میں سے کوئی بھی ہو۔ اب اس میں سارے یعنی بذات خود ایمان والے بھی آگے اور وہ بھی آگے جو بھی ایمان نہیں لائے، نئے لوگ ہیں جو ایمان لے کے آئیں گے، پھر وہ کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے، وہ لوگ اس میں شامل ہیں۔ جب وہ آ جائے، ان سے غلطی ہوگی، گناہ ہو گیا، شرک ہو گیا، اس میں وہ معافی مانگ کے سچے توبہ کے اشک ندامت پا کر میری بارگاہ میں فدیہ کرتے ہیں، روتے ہیں، پیٹتے ہیں، معافی مانگتے ہیں اور مجھے مناتے ہیں، تو فرمایا پھر میں ان کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں اور انہیں اپنا لیتا ہوں کہ اپنے اعمال اصلاح کر لیتے ہیں۔ تو پھر فرمایا پھر میں تو وہ ذات ہوں کہ جو جتنے بھی گناہوں کے بڑے بڑے پہاڑ بھی لے کے آئے تو میں غفور رحیم ہوں، میں بخشنے والا ہوں۔ ایک ہی مثال دی ہے، شیخ محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے، ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور یہ حدیث پاک سے بالکل کوئی بات ملتی ہے، اللہ والوں کی کلام عمارت والے کلام ہوتے ہیں۔ اب تاریخ منظم میں کمال اعظم والا سویرے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، غلطی کر کے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا اس نے غلطی کی نہیں۔ اسی لیے میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنی زبان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ دوستو یاد رکھو، توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے بھینس کے تھن سے دودھ چونے پر نکل تو آتا ہے مگر اس دودھ کو تھن کے اندر واپس نہیں لے جاتا۔ توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے کہ پھر وہ جب معصیت سے قدم اٹھا کر روحانیت کی طرف آ جاتا ہے، صراط مستقیم پہ آ جاتا ہے، راہ اللہ پر سلوک کی منزل پہ گامزن ہو جاتا ہے، تو پھر وہ دودھ کی مانند واپس نہیں جاتا جس طرح تھن کے اندر دودھ۔ اسی طرح توبہ کرنے والا پاک ہو جانے کے بعد پھر گندی زندگی کی طرف اور معصیت کی زندگی کی طرف اس طرح واپس نہیں جاتا جیسے دودھ تھن میں واپس نہیں جایا جا سکتا۔ دوستو، اور یہ ماہ مبارک تو ویسے بھی بڑا
عظمتوں والا ہے، رحمتوں والا ہے، برکتوں والا ہے، نجات والا ہے، بخشش والا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ماہ کے اندر جب خلوص سے دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جب بندہ توبہ کرتا ہے تو یقیناً وہ جتنا بھی بڑا گناہ گار ہو اللہ تعالیٰ رمضان مبارک سب اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ یہ بلا تفصیل ہے کہ لوگوں کو بخشا نہیں جاتا ہے کہ یاد رکھتے ہیں کتنے بھی تہوار ہیں، کتنے بھی رحمت والے دن ہیں، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والدین کے گستاخ کو بیدر کو میں نہیں بخشتا، دائمی شرابی کو میں نہیں بخشتا، جو قطع تعلق کرتا اپنی برادری کے ساتھ بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر قطع تعلق کرتا ہے، اس کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کرتا، اس کے خیال نہیں کرتا، اگر پابندی کو پیش نظر نہیں رکھتا، میں ان کو نہیں بخشتا۔ میں 7 لوگ آتے ہیں اور میں سب کو بخش دیتا ہوں، ان کو نہیں بخشتا۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ یہ جو عظیم گناہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس سے سچی توبہ کر کے پھر دوبارہ اس کی طرف جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو میں آپ کو مسلم اور بخاری شریف کے حوالے سے حدیث مبارکہ کے فن پر تھوڑی سی گفتگو کر رہا تھا، تھوڑی سی بھی باتیں میں سب اللہ سمجھانے کی خاطر کہ کیا قرآن و حدیث کے بعد حدیث مبارکہ کا مقام کیا ہے، اور جو لوگ کم علم ہوتے ہیں پتہ کو نہیں ہوتا، بات بات پہ ہمیں بخاری دکھاؤ، بات بات میں ہمیں حدیث پاک میں دکھاؤ، اگر دکھاتے ہیں تو یہ کہہ کے یاد کیا دیتے ہیں یہ صحیح ہے۔ میں صحیح پر میں پچھلی دفعہ تھوڑی سی گفتگو کر چکا ہوں کہ صحیح حدیث کی ایک درجہ رکھتی ہے، صحیح حدیث کا بھی ایک مقام ہے۔ صحیح حدیث جب صحیح بھی ہو اور اس کا راوی اس کے اندر کوئی طاقت ہے، اس کے اندر کوئی تدلس ہے، اگر وہ پایا جاتا ہے اس کی کمی کو پورا کر دیا جائے، اس کے راوی کو اگر سکا کرا دے دیا جائے، ہمیں کتابیں پڑھ کے مطالعہ کر کے بنو حدیث کی علوم الحدیث کی اسماء رجال کی کتابیں پڑھنے کے بعد اگر اس حدیث کے اندر کوئی سپورٹ مل جاتی ہے اور وہ حدیث کے اندر جو کمی پیشی تھوڑے سے جیسے بخار بتایا ہوتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ حدیث آپ کے دل ہو کر حسن کے درجے پر پہنچ جاتی ہے، اور حسن کے درجے پر 80% اس وقت امت کے اندر اجماع کے ساتھ اس پر عمل ہوگا۔ انہیں آج اس پر سے بات کروں گا کہ بھائی بخاری میں بتائیں، میں کہتا ہوں، اور پھر ظلم یہ ہے کہ تصوف کا انکار کیا جاتا ہے، سلوک کا طریقت کا انکار کیا جاتا ہے، کہتے ہیں یہ فقہ، یہ تصوف، یہ صوفیاپن، یہ تصوف، یہ کہاں سے بدعت ہے۔ میں آج اس پہ بات کروں گا۔ اگر آپ تصوف کو بدعت کہیں گے تو بخاری بھی گئی، مسلم بھی گئی، سنن ابن داؤد ساتھ کی ساری کتابیں گئی۔ کیوں کہ ان جو محدثین ہیں بالخصوص امام عبداللہ بخاری رضی اللہ عنہ، امام مسلم، ابی داؤد، ابن داؤد، ابن ماجہ، نسائی شریف، جتنے بھی ساتھ خاص طور پہ جتنے بھی محدثین ہیں ان کے سب مشائخ و عظام 98% صوفیاء، عرفاء، محدث اور اولیاء کرام سبحان اللہ۔ سب صرف ایک اسپیسمن کے طور پر آپ کو ایک کوٹ کروں گا، یہ امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ، امام نبوی رحمۃ اللہ پورے عرب و عجم کے اصول حدیث کے امام ہیں۔ سبحان اللہ۔ امام نبوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پورے عرب و عجم کے شریف پاک کے جتنی بھی بخاری شریف سے آپ کے 6 واسطوں سے آپ کا سلسلہ بخاری کے ساتھ ملتا ہے اور 4 واسطوں کے آپ کا سلسلہ مسلم شریف کے ساتھ ملتا ہے۔ اتنا کلی آپ کے حدثنا پڑھتے جائیں، 10 20 30 40 روایات آتے ہیں، پھر جا کے سلسلہ ملتا ہے۔ مگر امام نبوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بخاری شریف کے ساتھ مسلم شریف کے ساتھ 6 یا 4 واسطوں سے جا کے واسطہ مل جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کتنے قرب کے کتنے قریب والے راوی ہیں، اور امام نبوی رحمۃ اللہ کو سارے عرب و عجم کے جتنے بھی لوگ ہیں سارے مانتے ہیں۔ اور میں آپ کو پھر بتاتا چلو، صرف گلف کے اندر 1 یا 2 ملک ہیں جس کے اندر آج مقلد اور غیر مقلد اور امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے کے باوجود بخاری کا انکار کرنے کے باوجود اس کے اندر کا وہ دل کی ہے، اس کو کہا کر میں بتاؤں گا بعد میں، مگر اس کے باوجود یاد رکھے 98% جتنے بھی ممالک ہیں سب کے اندر اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہونا ہے۔ صرف 2% یا زیادہ سے زیادہ 5% کہہ لیں جو اپنے آپ کو اس مذہب سے الگ کرتے ہیں، اس لیے کہ اگر اس بات کو دیکھا جائے، مطالعہ کرے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ تو خود صوفی ہیں، خود بہت بڑے بزرگ ہیں۔ امام نبوی رحمۃ اللہ کا ٹیکسٹ جو ہے نا، مقدمہ ابن صحابہ
وہ میں آپ کو صرف پڑھ کے سنا رہا ہوں. آپ لوگ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جتنے بڑے شاعر ہیں، حدیث پاک کے، مسلم کے بھی اور مسلم شریف کے بھی اور بخاری شریف کے بھی، ان کا سلسلہ کس طرح چلتا ہے. ان کے جتنے بھی آگے بزرگ ہیں یہ سارے کے سارے، ہم نے تو بس چھوٹی چھوٹی باتوں کا اختلاف بنا لیا ہے. اگر یہ سارا اس کی حفاظت نہ کی گئی، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ پتہ ہونا چاہیے یہ مضمون خشک ضرور ہے مگر بہت فائدہ مند ہے. کیونکہ آج آپ اس وقت کتابوں کا مطالعہ کر کے دیکھیں تو بازار کے اندر، مارکیٹ کے اندر یہ کتابیں ملتی نہیں ہیں. ملتی ہے تو اس کے اندر کانٹ چھاپ ہے اور ہر بندے کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. تو میں آپ کو تفصیل میں 27ویں والے خطبے میں بتاؤں گا کہ کیا کانٹ کیا کھلا ہے. تصوف، جہاں تصوف دیکھا، جہاں صوفیہ دیکھا، جہاں صوفی دیکھا، جہاں مقدس دیکھا، جہاں حق دیکھا، جہاں ولی اللہ دیکھا، جہاں کسی اپنی تربیت کے خلاف، اپنے عقیدے کے خلاف بات دیکھی، وہ ساری حدیثیں کاٹ دی اور مفرد کے اندر 230 حدیثیں کاٹ دی، 230 بات کاٹ دی. میں آپ کو انشاءاللہ تفصیل بتاؤں گا. کہنے کا مقصد ہے کہ سنی ہے ہم سواد اعظم ہیں. سبحان اللہ. سواد اعظم اکثریت ہوتی ہے. سواد اعظم 95% ہے. اور میں صرف ملک پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ بیماری یہ جراثیم چھوڑ کے اپنی بات کر رہا ہوں. 95% پورے عالم دنیا کے اندر گلف کے 1-2 ملک چھوڑ کر باقی سارے کے سارے سواد اعظم سارے سنت والجماعت میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. میں کہنے یہ چاہتا ہوں، میں یہ اپنی اس وقت جو بات کر امام نووی رحمۃ اللہ کے ٹیکسٹ کے اندر سے آپ کو ایک اسپیسیمن نمونے کے طور پر بتا رہا ہوں کہ دیکھیں اگر یہ چیز اور کوئی بھی امام تصور اور سلوک سے باہر نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ صوفی تھا، ہم اس کو نہیں مانتے. سارے میں آپ کو ایک بڑی پتے کی بات بتا رہا ہوں. ہر بندہ پڑھتا ہے، محدث سمجھتا ہے یہ محدث ہے، یہ ائمہ کرام ہے، یہ محدثین ہے، مگر ان کو پڑھ کے دیکھیں یہ محدث ہی نہیں بلکہ صوفی بھی ہیں، زاہدین بھی ہیں، عارف بھی ہیں، اہل اللہ بھی ہیں اور اولیاء اللہ بھی ہیں. میں آپ کو تھوڑی سی نام بھی بتاؤں گا، وقت چونکہ کم ہوتا ہے. میں اپنے کہہ رہا ہوں کوئی بھی جتنے بھی ائمہ کرام ہیں ان میں سے آپ اٹھا کے دیکھیں 85% صوفی بھی ہیں، محدث بھی ہیں، ائمہ کرام بھی ہیں، اصول حدیث کے ماہر بھی ہیں، اسماء و رجال کے ماسٹر اور اسپیشلسٹ بھی ہیں. ائمہ تصوف کے جتنے بھی امام ہیں یہ سارے ائمہ کرام تصوف کے صوفی بھی ہیں اور ائمہ حدیث بھی ہیں. حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الحدیث صوفی کا بھی ہے اور صوفی بھی ہے. آپ جانتے ہیں حضرت بشر حافی ننگے پاؤں ہے تو تفصیل میں جائے بغیر آپ اس کو ان کو صرف صوفی سمجھ کے پاؤں سے ننگا سمجھ کے مجذور سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں. بلکہ یاد رکھ لیں انہوں نے بھی حدیث سے کوٹ کی ہے اور حدیث لے کے آئے، محدث ہے، حدیث کے راوی ہے، صرف فقیر نہیں ہے، مجذوب نہیں ہے، گلیوں میں ننگے پاؤں پھرنے والے ہی نہیں ہے بلکہ بہت بڑے محدث ہیں. اور حضرت بشر حافی، حضرت سری شکتی رضی اللہ عنہ، امام ابو القاسم قشیری، رسالہ قشیریہ والے، اور رسالہ قشیریہ پورے تصوف کے اندر، پوری روحانیت اور طریقت کے اندر، پورے امام سنت عقیدہ سنت والجماعت کے اندر سب سے عظیم تصوف کی کتاب ہے. رسالہ قشیریہ سب سے عظیم تصوف کی کتاب ہے. اور یہ امام قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے، یہ بھی بہت بڑے صوفی ہیں. اور امام بیہقی، امام ابو القاسم قشیری، حضرت بشر حافی، حضرت شکتی، حضرت امام ابو القاسم قشیری، امام بیہقی رحمۃ اللہ کے شیخ جو ہے صاحب سنن امام عبد الرحمن السلمی، امام بیہقی اور امام قشیری کے شاگرد دادا ان کے استاد ہیں. امام ابو عبد الرحمن، امام بیہقی اور امام قشیری جو تصوف کے بہت بڑے نام مانے ہوئے اور چوٹی کی عالم ہے، یہ ان کے بھی ان کے شاگرد ہیں. امام عبد الرحمن السلمی جنہوں نے کتاب صاحب طبقات صوفیہ کی ہے اور انہوں نے حضرت امام حاکم آدرش کو نام روایت کیا ہے. اس کرنے کا مقصد کہ صحیح مسلم سے اور صحیح بخاری سے جو روایت کرنے والے یہ ان کے میں آپ کو نام بتا رہا ہوں. امام نووی کے شیخ امام ابو اسحاق ابراہیم بن ابی حفص عمر الواسطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عبد الرحمن السلمی کے شاگرد ہیں. یہ بھی بخاری کے اور مسلم شریف کے آپ راوی ہیں. ان کے استاد ہیں حضرت ابی امام ابو القاسم ابو بکر ابو الفتح منصور بن عبد المنعم الفارابی النشابوری. اور ان کے آگے شاگرد ہیں، انہوں نے اپنے دادا یہ
آپ کے دادا شیخ ہے، پھر ان کے آگے دادا پردادا شیخ، دادا کہیں کہ بخاری اور مسلم کے بات جو ہے اسناد لانے والے ہیں، حدیثوں کو بیان کرنے والے، وہ خود صوفی ہے، پیر و مرشد ہے، اللہ کے ولی ہے، کامل ہے اور عارف ہے، ان کے استاد بھی شیخ ہے، وہ بھی صوفی ہے، ان کے دادا شیخ بھی صوفی ہے۔ بات کہنے کا اگر تصوف کو ہٹا دیا جائے، تصوف کو بدعت سمجھایا جائے، تو یہ بخاری جن کے بلبوتے پر بخاری چل رہی ہے، جن کے سند ماننے پر مسلم شریف قائم ہے، اگر ان اسناد کو درمیان سے ہٹا دیا جائے تو یہ ساری سندیں لانے والے صوفیہ کرام ہیں۔ اگر ان صوفیہ کو ہٹا دیا جائے، مسلم اور بخاری پارے تمہاری ختم ہو جائیں گے۔ بھائی میں چاہتا ہوں میں ایک چیز لے کے آیا ہوں، آپ مجھے نہیں مانیں گے تو میری چیز کو کس کو مانیں گے؟ اگر میں کوئی چیز لے کے پیش کرتا ہوں اور کہتے چلو ہم آپ کو نہیں مانتے، مجھے نہیں مانیں گے تو کسی چیز کو کیسے مانیں گے؟ اسی طرح اگر مسلم شریف اور بخاری شریف کے روایت کو نہیں مانیں گے، جو اسناد لے کے آئے ہیں، اگر ان کا یہ نہیں مانیں گے، ان کے وجود کو کہیں کہ یہ صوفی ہے، یہ زاہدین ہے، یہ رفاع، ان کو ہم نہیں مانتے، ہم محدثین کو مانتے ہیں، یہ صوفی بھی ہیں، محدث بھی ہیں، اگر ان کو کار کریں گے تو مسلم اور بخاری کا اعتبار مسلم اور بخاری کی سندیں بالکل کٹ کے رہ جائیں گی اور ختم ہو جائیں گی۔ اور ان کے استاد آگے عبد المومن، انہوں نے اپنے پردادا سے حضرت علی امام فقی الحرمین ابو عبداللہ محمد بن الفضل فراوی السنی، اب یہاں تک اللہ یہ امام نووی کے ٹیکسٹ کی بات کر رہا ہوں، یہ میں نے پروسٹ کی ہے، ٹیکسٹ جو امام نووی کا اپنی کتاب کے اندر، یہ میں نے اپنی طرف سے تحقیق نہیں کی، یہ بتا دوں، یہ میں نے فوٹوز کے اندر پڑھ کے دیکھ لیں، امام نووی کا ٹیکسٹ آپ کو سچی کا نکال کے دیکھ لیں، اس کے اندر خود ارشاد فرماتے ہیں، کتنی بڑی پتے کی بات ہے، آپ ان کا نام امام الفقی الحرمین ابو عبداللہ محمد بن الفضل فراوی کے لکھنے کے ساتھ لکھتے ہیں الصوفی، بس میں خود باقاعدہ تخصیص کے ساتھ ان کے نام کے ساتھ صوفی لکھا جا رہا ہے۔ اگر تصوف کے وہ ماننے والے ہیں تو ہم کون ہوتے تصوف کو کرتے ہیں؟ صوفی کے بغیر تو کام چلتا ہے۔ میں نے بتایا کہ 98% جتنے بھی یہ راوی ہیں یہ سارے صوفی ہیں، اور آگے جا کر انہوں نے صحیح بخاری کی روایت میں بھی میں نے عرض کیا تھا، اسے جس طرح مسلم شریف کے ساتھ ملتے ہیں اسی طرح بخاری کے ساتھ بھی ان کے روایتیں سب سے پہلے راوی جو اسلامی والے ہیں معتبر بالخصوص جن کی پورے امام جذبی ہوئے، ان کے بعد اگر بخاری شریف کی پوری حدیث چلی ہے تو ان کے ذریعے چلی ہے، یہ سب سے بڑے حدیث کے سب سے بہت بڑے راوی ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ راوی امام اول ابن الوقت الکشنگی العربی الداؤدی السجزی رضی اللہ، یہ سارے سب سے پہلے، اور ان سب صوفیاء جو ہیں یہ سارے امام عبداللہ صاحب کے مناظر و سائرین کتاب لکھی ہے، ابو اسماعیل عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ، یہ ان کے مرید خاص تھے۔ سمجھ، صوفی بھی ہیں، مرید بھی ہیں، مرید کا تو تصور پیدا ہوگا جب وہ کسی پیر و مرشد کو مانے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، امام نووی رحمۃ اللہ کے مارے یہ جو راوی کے پہلے اس بات کے راوی ہیں، گانے والے ہیں، یہ خود ان کے شاگرد ہیں، اور وہ کون تھے؟ کہتے ہیں وہ میرے گھر میں خادم خاص کی طرح رہتے، میرے جوتے اٹھاتے تھے، مجھے وضو کرواتے تھے۔ کون کرتا ہے؟ صرف شیخ کی مرشد کی خدمت، پیر و مرشد کی خدمت صرف مرید کر سکتے ہیں۔ تو جب یہ مرید خاص ہے تو پھر شیخ کو تصوف کا پیدا ہو گیا کہ صوفی ہیں تو پیر و مرشد ہیں، عارف ہیں، ولی اللہ ہیں، تبھی ان کے مرید ہیں، اور ان کے مرید کی شان کے دیکھیں کہ یہ تو خود تو راوی ہے، فرماتے ان کے مرید جو خادم خاص تھے پوری دنیا میں جتنی بخاری شریف کی سندیں چلی ہیں ان سے انہیں سے روایت ہوئی ہے، انہوں نے چلائی ہے، اور پوری افاق کے اندر جتنی بھی روایتیں چلی انہیں کے لیے امام، اور یہ پھر آگے امام بخاری کی جو شاگرد ہے امام یوسف فربری نہیں ہے، امام یوسف فربری یہ ان کے شاگرد ہے، اور امام سیوطی، امام نووی، امام قرطبی، امام اسقلانی، جتنے بھی ہیں، امام زمخشری، قاضی ایاز کا جتنے بھی روایت ہیں یہ سارے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ کے شاگرد ہیں، اور یہ امام قشیری قشیری والے ان کے بھی شاگرد ہیں، اور بخاری اور مسلم کے اصل وہاں سے پیچھے لانے والے امام نووی رحمۃ اللہ شاہ فرماتے ہیں کہ یہ شیخ امام داؤدی یہ بھی ہے، یہ صوفی بھی ہے، محدث بھی ہے، امام قشیری بھی صوفی بھی ہے،
محدث بھی ہیں، امام السلمی عبدالرحمن السلمی رضی اللہ عنہ، یہ بھی صوفی بھی ہیں، شیخ بھی ہیں، امام حارث محاسبی رضی اللہ عنہ، یہ سارے آپ کتابیں پڑھ کے دیکھ لیں، تذکرۃ الاولیاء یا شہریہ جتنا بھی ہے، یہ سارے اولیاء اور وفا اور سارے اولیاء کرام کا یہ نام ان کے اندر سب کے اندر موجود ہے۔ اور یہ صرف صوفی نہیں ہے، عالمی ہے، صوفی بھی ہے، بلکہ یہ محدث بھی ہے اور یہ عارف باللہ بھی ہے، یہ اولیاء اللہ کرام بھی اللہ تعالیٰ کو شان عطا فرمائے۔ حضرت امام ماسی اور امام ابو طالب مکی قطب القلوب والے جن نے کتاب لکھی ہے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ، حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ، حضرت معروف قرضی، حضرت ابراہیم بن ادم، حضرت فضیل بن نیاز، حضرت داؤد بھائی، اس لیے اگر معیار کو مانا ہے تو معیار والے تو صوفیاء کرام ہیں، ان کو ماننا پڑے گا۔ اگر ان کو مان لیا تو ایک سچا سوچا مذہب اور طریقہ سنت کا جواب کہ جو صحیح بخاری ساستہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ ان کے روایت کو، ان کے اسناد کو، ان کے راویوں کو، ان کے محدثین کرام کو، اصول الحدیث اور فقہ کو، اسماء رجال کے جتنے بھی بانی ہیں سب کو محبت کے ساتھ مانتے ہیں، پہلے ان کی ذات کا اقرار کرتے ہیں، پھر انہوں نے جو ملفوظات دی ہمیں کتابیں دی پھر ان پر اعتبار کرتے ہیں۔ اگر مصنف کا رائٹر کا اعتبار ختم ہو جائے تو اس کی کتاب کا اعتبار کوئی نہیں باقی آتا۔ اگر کسی کتاب کو ماننا ہے تو پہلے رائٹر کو مانے پھر کتاب مانیں۔ ہم اللہ کے کلام قرآن مجید کو مانتے ہیں مگر سب سے پہلے صدر کائنات حضرت موسی جن پر قرآن پاک نازل ہے ان کو مانتے ہیں۔ جب ان کو نہیں مانیں گے تو کون سے قرآن کی بات کریں گے؟ دوستوں میں بات آگے بڑھ جائے گی، صرف ادب کی بات، علم اور ادب آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ علم کے بغیر ادب نہیں آتا اور ادب کے بغیر علم نہیں، مگر یاد رکھ لیں ادب آ جائے تو علم خود آ جاتا ہے۔ میں اپنی آپ کو بات بتا رہا ہوں، ویسے بھی کتابیں اسٹڈی کرنے سے رزلٹ میں نے نکالا ہے کہ علم پڑھتے رہے تو ادب نہیں آتا، مگر ادب پڑھے تو علم خود آ جائے۔ امام مالک رضی اللہ عنہ کے شاگرد خاص حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ کے پاس سیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے گیا، علم حاصل کرنے کے لیے گیا، آپ نے مجھے 18 سال ادب سکھایا، 18 سال ادب سکھایا اور 2 سال فقط علم سکھایا۔ 18 سال یا 20 سال کی شاگردی میں، 20 سال کے عرصے میں 18 سال ادب سکھایا اور 2 سال صرف علم سکھایا۔ فرماتے ہیں میں اس کے بعد جب بھی اپنے دوستوں، مریدوں، اپنے ملنے والوں کے پاس بیٹھتا تو میں آنسو بہاتا، تبسم کرتا، روتا ہی رہتا اور کہتا ہے کاش یہ جو 2 سال علم سکھایا یہ بھی ادب بھی سکھاتے، کیونکہ ادب میں سارے تو دوستو ادب ہی سبق کا، سلوک کا، طریقت کا سب سے پہلا جینا ہے۔ اور جو بندے سبق کو، ادب کو نکال دیتے ہیں اور یاد رکھتے اس سے بڑی بےادبی کیا ہوگی؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ارشادات کی حدیث مبارکہ کو اپنے عقیدے کے مطابق جو ضرورت ہے، جو اپنے عقیدے کے مطابق اس کو رکھ لیں، باقی کو کام دیں، اس سے بڑا بے ادبی اور اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس طریقے کو ہمیشہ چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص اپنے دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں سے عرض ہوگا یہ کتابیں پڑھا کریں، فضول کے کتابیں اور اس طرح کے ناول پڑھنے کے بجائے، اور بالکل ایسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 1500 سال پہلے فرما دیا تھا، ایسے اشارہ فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو میرے پیارے صحابہ، میرے اور قیامت کے درمیان اس طرح 2 انگلی جتنا فاصلہ نہیں ہے۔ لیکن 1500 سال گزر گئے، اب قیامت کتنی قریب ہے، تو اب بھی ہوش آ جانا چاہیے۔ یہی نہیں ہے کہ ہم نے بس بچے ہوئے، بڑے ہوئے، نوجوان ہوئے، کاروبار کی، افسری کی، نوکریاں کی، بس کھایا پیا اور کپڑے پہنے اور سب کو عیاشی کی اور یہاں سے چلے گئے۔ یہ مسلمان کی زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ اور فرماتے جب بھی آپ آ جائیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے بندے کو ہر وقت قبول کرنے کے لیے تیار۔ مبارک کی برکتوں کے حوالے سے عرض کروں گا، خدایا میرے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ میرا بھی ظاہر بات بدل دے، اور آپ بھی بدلیں اور کوشش کریں سچے پکے مسلمان اور مومن اور ادب والے نبی پاک کے غلام بنیں۔